فاتح یروشلم سلطان صلاح الدین ایوبی۔ آئیے صاحبان قسط نمبر 13 کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرے دن ریمنڈ کی بیوی نے تبریہ کا قلعہ سلطان کے حوالے کر دیا۔ صلاح الدین نے قیدیوں کو بحفاظت اس شہر میں رکھا۔ اب سرزمین فلسطین اس کے قدموں میں تھی۔ سلطان ان غیر معمولی سیاسی حالات سے کما حق کو فائدہ اٹھانے پر کمر بستہ تھا۔ سلطان کی فوج تقریباً صحیح و سالم تھی۔ سپاہیوں کے حوصلے بلند تھے۔ وہ شوق جہاد سے سرشار اور معرکہ آرائی کے مشتاق تھے۔ حطین کی شکست کی خبر سے عیسائی قلعوں پر سناٹا چھا گیا تھا۔ ان قلعوں میں لشکر کی تعداد بہت کم تھی۔ قلعوں کے کئی سردار اور نائٹ معرکہ حطین میں مارے گئے یا قید ہو گئے۔ صلاح الدین نے بلا توقف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس نے ساحل کی طرف فوج کشی کرتے ہوئے صلیبی ریاستوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شمالی اور جنوبی حصے ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ سلطان نے سب سے پہلے عکا کے مضبوط ترین ساحلی قلعے کا رخ کیا۔ آلات محاصرہ کو جلدی سے اونٹوں اور خچروں پر لاد کر عکا پہنچایا گیا۔ سلطان نے عکا کا محاصرہ شروع کیا۔ عکا کے قلیل محافظین میں تابع مقابلہ نہ تھی۔ انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے اور سلطان نے نہایت فیاضانہ شرائط پر انہیں امان دے دی۔ مسلمانوں کو عیسائی فوج سے جوابی حملے کا خطرہ نہ تھا، چنانچہ سلطان نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ملک العدل، تقی الدین اور دیگر امیروں کی زیر نگرانی مختلف سمتوں میں بھیج دیا۔ سلطان نے عکا اور تبریہ کا درمیانی علاقہ خود تقسیر کیا۔ اس نے جنوب کی طرف حیفا، صفویہ، ناصریہ اور کیسریہ جیسے اہم مقامات پر قبضہ کر دیا۔ پھر شمال کا رخ کیا۔ تنبین کا بلند قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا۔ اسی اثناء میں اس کے ہراول دستے لبنان کی سرخ پہاڑیوں کی اترائی میں بیروت کے محاصرے کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر سیدون نے شاہی فرمان کی تعمیل میں اطاعت قبول کر دی۔ بیروت کے شہر کے نزدیک کوئی قلعہ نہ تھا، صرف شہر کے گرد ایک فصیل تھی۔ 8 دن کے محاصرے کے بعد اہل بیروت نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ صلاح الدین نے بلا تاخیر مفتوحہ شہروں میں اپنے فوجی دستے متعین کر دیے اور جو شہری جانا چاہتے تھے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ قلعوں کی پناہ کے بغیر عیسائی آبادی مسلمان شہر سواروں کے رحم و کرم پر تھی۔ اکثر سپاہیوں نے لوگوں سے رسد، اسلحہ اور قیمتی سامان چھین لیا، لیکن سلطان کو مال غنیمت فراہم کرنے کی فرصت نہ تھی۔ وہ سور کا ناقابل تسخیر قلعہ بھی فتح کرنا چاہتا تھا۔ اس قلعے کی سنگین دیواروں کے دوسری طرف سمندر کی لہریں موزن تھی، لیکن یروشلم کی تسخیر اس کا مقدس اولا تھا۔ اسی اثناء میں ملک العدل نے حملہ کر کے جافا فتح کر لیا تھا اور وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ صلاح الدین بھی بڑی صورت سے ان سے آن ملا اور سور کی تسخیر ملتوی کر دی گئی۔ جولائی کے آخر میں صلاح الدین اسقلان کی سنگین دیواروں کے سامنے پھیلے ہوئے ریگزار پر خیمہ زن تھا۔ اہل اسقلان نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسقلان کی 12 فٹ چوڑی دیواروں اور بلند برجوں کی دوسری طرف بندرگاہ واقع تھی۔ جیسے عکا وسطی فلسطین کی اہم بندرگاہ تھا، ویسے ہی اسقلان جنوبی فلسطین کی مرکزی بندرگاہ تھی۔
مصر کی شاہراہ اسکلان کے قریب سے گزرتی تھی۔ مسلمان اسے عروس الشام کے نام سے پکارتے تھے۔ سلطان صلاح الدین اس اہم شہر کو کیسے چھوڑ دیتا؟ اس نے محاصرے کی تیاریاں شروع کر دی اور اس کے مقید حاکم گائی آف لوگنان کو بھی بلوا بھیجا۔ سلطان نے اسیر بادشاہ سے کہا کہ اگر تم اسکلان پر ہمارا قبضہ کرا دو تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ حکم سلطانی سے گائی کو شہر کی دیوار کے پاس لے جایا گیا تاکہ وہ محافظین کو ہتھیار ڈالنے پر رضامند کر سکے، لیکن انہوں نے اپنے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ سلطان نے اسکلان کے گرد محاصرے کا دائرہ تنگ تر کر دیا اور کچھ دستے اسکلان اور یروشلم کا درمیانی علاقہ مسخر کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس علاقے میں کہیں کہیں کوہستانی شہروں اور مقدس خانقاہوں میں ان عیسائیوں کی جمعیت موجود تھی جنہوں نے یروشلم میں پناہ نہیں لی تھی۔ ساحل سمندر کے ساتھ غازہ اور دارم کے شہروں نے سلطان کے فرمان کی تعمیل میں اپنے دروازے کھول دیے۔ اب مزاحمت بے سود تھی۔ اہل رملہ نے بھی شہر کی کنجیاں سلطان کے گماشتوں کے سپرد کر دی اور سینٹ جارج کے مزار کے کلیسا پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ ڈامنیکو میں واقع ایبلین کے مضبوط قلعے نے اپنے محبوب حاکم بالین کی رہائی کے عوض ہتھیار ڈال دیے اور یروشلم کے قرب میں بیت الجبریل اور بیت الحم جیسے راہبوں کے مرکز مغلوب اور مسیحی فلسطین سے اسکلان کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ کہیں سے کسی بھی امداد کی کوئی توقع نہ تھی۔ بالآخر 4 ستمبر کو اہل اسکلان سلطان سے امان کی شرائط طلب کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 2 مہینوں کی قلیل مدت میں صلاح الدین اس ارض مقدس پر چھا گیا تھا جسے فتح کرنے کے لیے صلیبیوں کی کئی پشتیں مار کا آرا رہی تھیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے جان و مال کی بیش بہا قربانیاں دی تھیں۔ اگرچہ مشرق میں پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر چند قلعے باقی رہ گئے تھے، لیکن ان کی اہمیت ختم ہو گئی تھی۔ ان قلعوں سے ملحقہ علاقے مسلمانوں کے قبضے میں تھے اور ساحل سمندر سے ان کا رشتہ ناتا کٹ چکا تھا۔ ان کی قسمت کا فیصلہ چند روز کی بات تھی۔ یہ قلعے ان چوٹیوں کی طرح تھے جن کے دامن میں خوفناک سیلاب آ جائے۔ وہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے تو محفوظ رہیں لیکن سلسلہ کوہ سے منقطع ہو جائیں۔ صلاح الدین کے دل میں یروشلم کی فتح کی خواہش چٹکیاں لے رہی تھی۔ یروشلم مسلمانوں کا مقدس شہر اور مسجد اقصیٰ ان کا تیسرا مقدس مقام تھا۔ یہاں وہ متبرک چٹان تھی جس سے جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ وہ یروشلم کو اپنی فتوحات کا سرمایہ فخر اور اپنی خوش قسمتی کا گراں بہا مایہ سمجھتا تھا۔ 20 ستمبر کو صلاح الدین کی فوج نے مغرب کی طرف باب داؤد کے مقابل ٹیلے پر خیمے گاڑ دیے۔ چند ہی روز پہلے بالین ڈی ایبلین یروشلم پہنچا تھا۔ مارکے حطیم میں لڑنے والے سرداروں میں سے صرف وہی اکیلا یروشلم واپس آیا تھا۔ اس مصیبت کے وقت میں ملکہ سیبل اور شہزادی ایزابل اپنے باہمی تنازعات کو بھول چکی تھیں۔ قلعے میں مفتوحہ علاقوں کے گرجوں کے پادری اور مختلف شہروں کے پناہ گزین جمع تھے۔ ملکہ سیبل اور اسقف اعظم ہرکلیس محل میں بڑی افسردگی سے آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے پر مجبور تھے۔ بالین کی آمد سے پہلے تو شہر میں فن حرب کا کوئی ماہر بھی موجود نہ تھا۔ تنگ گلیوں میں پریشان عورتیں باتیں کرتی رہتی۔ مذبح سے متصل کھیتوں میں مویشیوں کا ہجوم تھا۔ ٹیمپلروں کے احاطے کے نیچے جہاں کبھی جنگی گھوڑے ہوتے تھے اب وہاں خچر اور معمولی گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ یادگار مسیح پر ہر وقت لوگ جمع رہتے۔ وہاں بوڑھے، نوجوان، عورتیں اور بچے، راہب، شامی عیسائی، لمبی قباؤں والے تاجر، خستہ حال زائرین اور خاموش بیوائیں عبادت اور گریہ زاری میں مصروف رہتے۔
پادری ہر وقت دعائیں پڑھتے رہتے، قلعے کی برجیوں پر چند مسلح سوار پہرا دیتے اور گاہے گاہے افسردہ خاطر سے بازاروں سے گزرتے ہوئے دکھائی دے جاتے۔ سبھی نے بالین سے قلعے کی مدافعت کا ذمہ لینے کی درخواست کی۔ ان بیچاروں نے حتین کا خون آشام میدان نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس المیہ حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھے، پھر کیسے باور کر لیتے کہ واقعی ہماری مسلح افواج کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ضرور کوئی معجزہ رونما ہوگا اور یروشلم محفوظ رہے گا۔ کاش کہ بالین انہیں شہر کی محافظت کی کوئی تدبیر سمجھا دے، لیکن بالین نے فوج کی کمان سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ اس نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ میری حیثیت آزاد شدہ اسیر سے زیادہ نہیں، اور میں سلطان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھانے کا حلف دے چکا ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ لیجئے میرے پاس تلوار نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اتنا اصرار کیا، اتنی منت سماجت کی کہ وہ مجبور ہو گیا۔ اس وقت ایک باقاعدہ نائٹ کیوں کر غیر جانبدار رہتا، جبکہ اس کے سارے ہم وطن آمادہ پیکار تھے۔ اس نے صلاح الدین کو ایک خط لکھا اور اسے تمام صورتحال سے مطلع کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کی سلامتی کی درخواست کی۔ سلطان نے اسے جواب میں لکھا کہ میں تمہارے حالات سے واقف ہوں اور میں تمہارے اہل و عیال کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہوں۔ بالین سے جو کچھ ہو سکا اس نے کیا۔ اس نے تربیت یافتہ لوگوں کو بلایا اور ان کی تعداد چند سینکڑوں سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے باقاعدہ رسم کے بغیر 50 نوجوان جاگیرداروں اور سارجنٹوں کو نائٹ بنا دیا۔ گرجوں کی دولت سے برچھے، کمانیں اور ڈھالیں خریدی۔ کسانوں، شہریوں، زائرین کو اکٹھا کیا اور انہیں آلات حرب کی تربیت دی۔ اسے خوب معلوم تھا کہ ایسے آدمیوں کی امداد سے تو کوئی معجزہ بھی یروشلم کو نہیں بچا سکتا، لیکن وہ مجبور تھا۔ اس کی قسمت ان لوگوں سے وابستہ تھی، چنانچہ اس نے مدافعت کی ہر ممکن کوشش کی۔ کم از کم دشمن جنگ آزمائی کے بغیر تو یروشلم پر قابض نہیں ہو سکے گا۔ اسی اثنا میں صلاح الدین اور اس کے سالاروں نے مغربی دیوار کا بغور جائزہ لے لیا تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس دیوار کی تسخیر آسان نہیں، چنانچہ اس نے فوج کو شہر کے مقابل شمال مشرق کی جانب ایک اور بلند مقام پر منتقل کر دیا۔ اس سے 88 سال پہلے صلیبیوں نے بھی یہی تدبیر اختیار کی تھی۔ یہاں پر آلات محاصرہ نصب اور خندق کی تعمیر کے ساتھ مورچہ بندی کر دی گئی تاکہ نقب زن بے کھٹکے دیوار کی بنیادوں کے نیچے سے نقب لگا کر اپنا کام سر انجام دے سکیں۔ یروشلم کی غیر تربیت یافتہ فوج کے پاس مورچے توڑنے کے لیے مناسب آلات نہ تھے۔ وہ سنگ باری کرتے تو ان کے پتھر خندق میں جا گرتے۔ انہوں نے قلعے کی برجیوں پر بے شمار سپاہی اور تیر انداز جمع کر دیے تھے۔ آزمودہ کار ترک اور مملوک سرداروں نے اس وقت تک سنگین فصیل پر حملے کی کوشش نہ کی جب تک کہ نقب زنوں نے اپنا کام سر انجام نہ دے لیا۔ نقب زنوں نے سوراخوں کو کشادہ کر کے بنیاد کے نیچے لکڑی کے موٹے موٹے کھمبوں کی دھونی دے کر آگ لگا دی۔ جب لکڑیاں جل گئیں تو دیوار کا کافی حصہ گر گیا اور اس میں شگاف پڑ گیا۔ مسلمان تیغ زنوں کو اسی موقع کا انتظار تھا۔ نکارے پر چوٹ پڑی اور طبل کی دھمادم سے خون کی گردش تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ ایک نعرہ بلند ہوا اور مسلمان سپاہی شگاف میں گھس گئے۔ مخالف سمت سے تیروں، بھالوں اور پتھروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ صلاح الدین شمشیر بکف حملہ کی قیادت کر رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جیسے عیسائیوں نے یروشلم چھینا تھا ویسے ہی میں یروشلم کو آزاد کر کے اب دم لوں گا۔ آج اس کی بات حقیقت بن رہی تھی۔
मुसलमानों ने दुश्मन को हटाकर शिगाफ पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर अपना मोर्चा बना लिया। उसी रात गोया एक मोजज़ा सा हो गया। इस हंगामे इब्तला में पादरी, औरतें और बच्चे दुआएं मांगते हुए एक जुलूस की शक्ल में बाजारों से गुजर रहे थे। इस वक्त नाइटों ने मुसल्लह दस्तों की सरकर्दगी में दुश्मन पर जोर का हल्ला बोल दिया। उन्होंने सलीबी नारा बुलंद किया, खुदा का हुक्म है। उन्होंने जोर से हमला किया कि दुश्मन को शगाफ से पीछे हटा दिया। दूसरे दिन भी लड़ाई का हंगामा गर्म रहा। बदस्तूर नारों की आवाज़, तलवारों की झनकार और ज़ख्मियों की पुकार से फ़ज़ा गूंजती रही। दूसरे दिन सख्त लड़ाई हुई। ईसाई सिपाही मुसलमानों की सांगबारी और तीरों के मुकाबले में बड़ी बेजिगरी से डटे रहे। हंगामी जज्बे से सरशार उन्होंने सलाहुद्दीन के कासदों के ज़रिए पैगाम भिजवाया कि हमने हलफ उठाया कि जीते जी यरूशलेम से दस्तबरदार ना होंगे। हमारे और तुम्हारे दरमियान अब मौत ही फैसला करेगी। हम अपने घोड़ों और मवेशियों को ज़िबा कर देंगे, साजो सामान को गिरजों में जमा करके आग लगा देंगे। गिरजों, कुर्बान गाहों, तबर्रुकात और पारचात को नजर आतश और औरतों और बच्चों को तहे तेग कर देंगे। फिर हमारे पादरी और सिपाही मौत को ललकारते हुए तुम पर टूट पड़ेंगे। अब ये पैगाम सलाहुद्दीन के ज़ेरे गौर ही था कि अस्कफ़ आज़म हरकुलिस बालीन से मिला और उसने कहा कि हमारे लिए यूँ खुदकुशी करना मुनासिब नहीं। ज़रा ये ख्याल करो कि एक मर्द की मौत के साथ ही औरतें और बच्चे भी तो हलाक होंगे। हमारे लिए यही बेहतर है कि दुश्मन के हवाले अपना शहर कर दें और अपने ईसाई ममालिक को वापस चले जाएं। बालीन ने अस्कफ़ आज़म की तजवीज़ को गौर से सुना। दूसरे दिन उसने फ़ौजी सरदारों से मशवरा किया और सुलह की शराइत तय करने के लिए सलाहुद्दीन के पास हाजिर हो गया। हमें मालूम नहीं कि इन दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई। अलबत्ता दोनों अज़ीमत पसंद इंसान थे और इन्हें यरूशलेम की हालत बखूबी मालूम थी। रोशन ज़मीर सुल्तान शहर को बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं रखता था। उसने अहले यरूशलेम को बाहिफ्ज़ व अमान शहर छोड़ने की इजाज़त दे दी। उन्हें असलहा और साजो सामान लेकर भी जाने की खुली छुट्टी दे दी गई। नकदी के सिवा वो हर चीज़ ले जाने के हकदार थे। अलबत्ता हर मर्द को 10 अशरफियाँ, हर औरत को 5 अशरफियाँ और हर बच्चे को 1 अशरफी बतौर ज़र फ़िदिया अदा करना लाजिम था। सुल्तान ने उन्हें बाहिफाजत बंदरगाहों तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली। ऐसी फयाजाना शराइत बालीन के ख्वाबो ख्याल में भी न थी। उसने फ़ौरन इन शराइत को कबूल कर लिया। दूसरे दिन अजीब मंजर था। बाबे दाऊद के सिवा शहर के तमाम दरवाजे बंद थे। इस दरवाजे से इंसानों का एक लामुतनाही काफिला गुजर रहा था। सफरी लिबादे पहने औरतें भारी गठड़ियाँ और वज़नी बुकचे उठाए आहिस्ता आहिस्ता चल रही थीं। बच्चे उनके दामन के साथ साथ चल रहे थे। पीछे पीछे नौकर मवेशियों की रस्सियाँ खींचती और भेड़ बकरियाँ हाँकते आ रहे थे। जर्द रू अरमनी गधों पर सवार थी और उनकी औरतें उनके पीछे पीछे चल रही थीं। पापियादा सारनी गो राहिब आहिस्ता आहिस्ता अपने मुर्शिदों के झुलों में जा रहे थे और इन सब के पीछे यादगारे मसीह की अफसुर्दा घंटियाँ बज रही थीं। अमीर व गरीब, देकान व फ़कीर, राहिब व ताजर, गरज के सभी ने यरूशलेम को खैराबाद कहा। ख़वातीन ने ज़फ़रमंद सिपाहियों की गुस्ताख निगाहों से बचने के लिए निकाब ओढ़ दिए। ख़वातीन के जुलूस में मलका सैबल, उसकी बहन और मारकाए हतीन की बेवाएँ शामिल थीं। कुछ औरतों ने अपने शिकस्ता वक़ार के ज़ख़म को दबाए
کچھ عورتیں تو اپنے شکستہ وقار کے زخم کو دبائے خاموشی سے نکل گئیں، لیکن کچھ عورتوں کی فریاد طلب نگاہیں سلطان کی تلاش میں سرگرداں تھیں۔ وہ سلطان کے حضور میں پہنچی اور دو زانو ہو کر اپنے خامدوں کی رہائی کی درخواست کی جو حطین کی جنگ میں اسیر ہوئے تھے۔ صاحبو، یہ عجیب دردناک منظر تھا کہ سرزمین فلسطین کی معزز بیگمات ایک مسلمان حاکم کے روبرو جھک کر طالب کرم تھی۔ سلطان صلاح الدین نے ان کی فریاد کا احترام کیا۔